نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا نہیں تم سب نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں۔ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم سب پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا، وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا۔ عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اور اگرچہ ہو شیطان وہ پکارتا انہیں عذاب کی طرف جہنم کے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف۔ آیت نمبر 20۔ ظاہری اور باطنی سب لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ تسخیر کا مطلب ہے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا، جس کو یہاں کام میں لگا دیا سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے آسمانی مخلوق چاند، سورج، ستارے وغیرہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا کہ یہ انسان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تسخیر کا دوسرا مطلب تابع بنا دینا، چنانچہ بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا جنہیں انسان اپنی حسب منشاء استعمال کرتا ہے، جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ۔ گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں اور اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا تر ہوں۔ ظاہری سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس وغیرہ سے ممکن ہو، اور باطنی نعمتیں وہ جن کا ادراک و احساس انسانوں کو نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔ آیت نمبر 21۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا اس اپنے آباء و اجداد کو، اور بھلا کیا اگرچہ ہو شیطان پکارتا انہیں عذاب کی طرف جہنم کے، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں۔ یعنی ترفیع یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں، نہ کوئی ہادی کی ہدایت، نہ کسی صحیفہ آسمانی سے کوئی ثبوت، گویا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یعنی
صرف اللہ کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت کرے اور اسی کی شریعت کی پیروی کرے۔ آیت نمبر 22، اور جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اسی کی طرف اللہ کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ، اور جس نے کفر کیا تو نہ وہ غم میں ڈالے آپ کو، کفر اس کا کفر، الینا ہماری طرف، مرجعہم اس کا لوٹنا، فننبئہم پھر ہم خبر دیں گے انہیں، بما عملوا اس کی جو انہوں نے عمل کیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور جاننے والا ہے خوب سینوں کی باتوں کو۔ نمتعتہم ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلا بہت تھوڑا، ثم نضطرہم پھر مجبور کر دیں گے انہیں، الی عذاب غلیظ عذاب کی طرف سخت، بہت سخت۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، استمسک اس نے اچھی طرح پکڑ لیا، عروت کڑے کو، غلیظ سخت عذاب کے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ آیت نمبر 22 کو دیکھ لیتے ہیں ہم، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے، یعنی معمور بچیزوں کے اتباع اور منہیات کو منع کرے، یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ عروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑا جس کا مطلب ہے، اس سے مراد ہم یہ لیں گے شریعت، قرآن، اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت۔ جس نے شریعت پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اللہ کے احکامات کو مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ آیت نمبر 23، اور جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم خبر دیں گے انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ خوب جاننے والا سینوں کی باتوں کو۔ اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں، آپ کی کوشش اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر، لیکن اللہ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے، یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا، بس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 24، ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم مجبور کریں گے انہیں سخت عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے، اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے، یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے، قل آپ کہہ دیجئے، قل الحمد للہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں وہ سب جانتے، للہ ما فی السماوات والارض اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید اور زمین میں بے شک اللہ وہی بہت بے پرواہ بہت تعریف والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ اور اگر بے شک جو زمین میں ہے درخت، اقلام قلمیں بن جائیں، والبحر اور سمندر روشنی، یمدہ اور مدد دیں اس کی، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر،
عربک کے ورڈز اس پیج پہ ہمارا پاس کوئی بھی نہیں ہے. آیت نمبر 25 چل رہی ہے ہماری. اور یقیناً آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یقیناً ضرور وہ کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے اس لیے ان کے اعتراف میں ان پر حجت قائم ہوگی کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر وہ نہیں جانتے. آیت نمبر 26 اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ اور بہت تعریف والا ہے. یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر و متصرف کائنات بھی وہی ہے، بے نیاز ہے اپنی ماں سوا سے. یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں بس اس نے جو کچھ پیدا کیا، جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسمان و زمین میں لائق حمد و ثنا صرف اس کی ذات ہے. آیت نمبر 27 اور اگر بے شک جو زمین میں درخت ہیں وہ قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنی بن کر مدد دیں ان کی، اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، نہ ختم ہوں گے اللہ کے کلمات. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب ہے اور بے حد حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسماء حسنہ، صفات عالیہ اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرنا ہے کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کرنا اور ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور احاطہ تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں گے، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات، اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا. 7 سمندر بطور مبالغہ ہیں. اسی مفہوم کی آیت سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ یجری الی اللہ، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وہ چل رہا ہے مقررہ وقت تک. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے. آیت نمبر 28 نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا مگر ایک جان کی مانند، بے شک اللہ خوب سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے. اس لیے جو وہ چاہتا ہے لفظ کن سے پلک چپکنے میں معرض وجود میں آ جاتا ہے. آیت نمبر 29 کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے. یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے جس سے
دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے سردیوں میں۔ مقررہ وقت تک سے مراد قیامت تک ہے، یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا یہ نظام جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے ایک متعینہ منزل تک، یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے، اور دوسرے روز پھر وہیں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو دن کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، اور یہ کہ جسے وہ سب پکارتے ہیں اس کے سوا باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ بے شک اللہ وہی خوب بلند بہت بڑا ہے۔ عربک کا ورڈ دیکھیے اس میں دونی، سوا، فلک۔ نیکسٹ آیت کا ہے ہمارا، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 30 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سب سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ کوئی اس سے بڑا۔ اس کی عظمت شان، علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی پہچان کرنے والا بنائے، حق کو ماننے والا بنائے، باطل سے دور رہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو اور شان کو حقیقی دل سے تسلیم کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔